اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے، اگر کوئی بندہ کسی کا حق مارے تو پھر وہ یہ نہ سوچے کہ یہ تو غریب ہے، وہ یہ نہ سوچے کہ اس کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے تو میں جیسے مرضی کرتا پھروں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو بندہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے، جو بندہ کسی کا حق کھائے، یا جو بندہ کسی کو ناحق پریشان کرے، اگر مظلوم جو ہے وہ اپنی آواز کو بلند نہیں کرتا اور اللہ پر سب کچھ چھوڑتا ہے، اگر کسی کو کسی مالدار انسان نے، کسی ظالم نے اگر تنگ کیا اور اس نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، تو پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس نے اپنے معاملات میرے سپرد کیے تو پھر یہ جان لیں کہ اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ مطلب اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے، کوئی بندہ کسی کو ناحق تنگ کرے یا کسی کا حق کھائے، پھر وہ یہ سوچ کے نہ بیٹھے کہ جو امیر بندہ ہے، جو تعلقات والا بندہ ہے، اس سے تو ڈرتے ہیں کہ بھائی اس کو نہیں چھیڑیں، کہ اگر اس کو چھیڑیں گے تو معاملات خراب ہو جائیں گے۔ تو اس سے بھی زیادہ اس انسان سے ڈرنا چاہیے کہ جو زیادتی برداشت کرتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے معاملات جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، وہ اپنی شکایت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں درج کرواتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے اپنے معاملات ہمارے سپرد کیے، جس نے ہمارے اوپر اعتماد اور یقین رکھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس بندے کا انتقام لینا پھر اس کے رب کا کام ہے۔ اب بندہ مومن جو ہے، بجائے اس کے کہ اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ اسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈرنا چاہیے تھا، وہ دنیا داروں سے ڈر رہا ہے، حق بات کہتے ہوئے ڈرنا، کسی کو سمجھاتے ہوئے ڈرنا۔ مطلب کہ ہم نے خود سے ہی کچھ ایسے زاویے بنا رکھے گئے کہ اگر کوئی امیر ہے، کوئی تعلقات والا بندہ ہے، کوئی صاحب ثروت ہے، تو بھائی اس سے ہر بندہ ڈرتا ہے، اور جو غریب ہے، جس کے تعلقات کوئی نہیں ہے، تو اس کو جو مرضی چاہے رگڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو جو غریب ہے، جس کے تعلقات نہیں ہیں، تو دوسرے بندے سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو کسی کام کا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کیا، جس نے اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کیے، جو رب کی رضا میں راضی رہا، اللہ نے سکھ دیے تب بھی اس کا شکر ادا کیا، اللہ نے دکھ دیے تب بھی اس پہ صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہم سے لگا کے رکھے، پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم پھر اس کا ساتھ نہ دیں۔ اگر دنیا دار سے کسی کی لگ جائے، کسی دنیا دار بندے سے یا کسی چھوٹے سے عہدے والے بندے سے کسی کی دوستی ہو جائے، تو وہ بڑا سینہ چوڑا کر کے پھرتا ہے، کہتا ہے بھائی محلے کے ایم پی اے کے ساتھ ہے یا ضلع کے ایم این اے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، بھائی ہمیں ٹینشن کوئی نہیں۔ تو یہ تو جس کے ساتھ تعلق ہے، جو دنیا دار ہے، اس کا یہ عہدہ جو ہے وہ تو ایک عارضی ہے، آج ہے کل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جسے چاہوں ملک کی بادشاہت عطا کروں، جس سے مرضی چھین لوں، تو اللہ کے قبضہ قدرت میں گئے۔ اگر کوئی بندہ کسی دنیا دار عہدے والے سے تعلق رکھ کے سینہ چوڑا کرتا ہے، جو کہ عارضی عہدے گئے، تو پھر اس بندے کو بدرجہ اولا اپنا سینہ چوڑا کر کے فخر کے ساتھ رہنا چاہیے کہ میرا تعلق میرے رب کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میری پہنچ جو ہے وہ فلاں سرکاری آفیسر تک ہے،
تو پھر جو نماز پڑھنے والا انسان ہے، جو اللہ اللہ کرنے والا انسان ہے، توبہ استغفار کرنے والا انسان ہے، پھر وہ یہ کہے کہ بھائی اگر تمہاری پہنچ کسی بڑے افسر کے ساتھ ہے تو بھائی ہمارا تعلق بھی اللہ کے ساتھ مضبوط ہے۔ تو جو بندہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط بنائے رکھے گا، کامیاب وہی ہے۔ جو بندہ اللہ پر کامل یقین رکھے گا پھر کامیاب وہی انسان ہے، کیونکہ رب کی قدرت اور اس کی طاقت کا کوئی بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اگر وہ رب جو ہے رات کے وقت پیڑ کی ٹہنی پہ بیٹھے ہوئے ایک پرندے کو سوتے ہوئے نیچے نہیں گرنے دیتا، اگر کوئی بندہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو گرنے تو نہیں دے گا۔ اگر وہ رب جو ہے پتھر کے اندر کیڑے کو رزق مہیا کر سکتا ہے تو پھر وہ ہمارا بھی رب ہے، وہ ہمارے بھی معاملات درست کر سکتا ہے۔ بزرگان دین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ کو نمک کی بھی ضرورت ہو، جو کہ پاکستان میں واحد مقدار میں پایا جاتا ہے، وافر مقدار میں ہے، تو بزرگوں نے لکھا کہ اگر آپ کو نمک کی بھی ضرورت پڑے نا تو وہ بھی لوگوں سے یا دنیا داروں سے نہیں بلکہ وہ بھی اپنے رب سے مانگنا ہے، اور اس اعتماد کے ساتھ، اس اعتقاد کے ساتھ مانگنا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگوں گا اور میرا رب مجھے عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میرے معاملات جو ہیں وہ اللہ کے سپرد ہیں اور مجھے اللہ کی بارگاہ میں بڑی امید ہے، تو پھر اس کا ایمان بڑا کمزور ہے، کیونکہ امیدیں تو انسانوں سے لگائی جاتی ہے، امید تو دنیا داروں سے لگائی جاتی ہے، جس کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں اس نے پوری کرنی بھی ہے کہ نہیں۔ اگر اللہ کے سپرد معاملات کی ہیں تو پھر امید نہیں، پھر یقین رکھنا ہے، پھر یہ کہنا ہے کہ مجھے رب تعالیٰ کی ذات پہ پورا یقین ہے۔ اب یقین کی بات آئے تو آپ دیکھیں کہ اگر یقین پختہ ہونا تو اللہ رب العزت سمندر میں بھی راستے بنا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی جو تھے، یہ یقین کی بہت بڑی مثال ہے، اس سے بڑی مثال اور کوئی نہیں ملتی تاریخ اسلام میں، کہ پیچھے فرعون ہے اور اس کے لشکر ہیں اور آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے چند دوست ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ بھائی سمندر میں گھوڑے ڈال دو، تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ حضرت سمندر میں گھوڑے کیسے جائیں گے، راستہ کیسے بنے گا۔ انہوں نے یہ اعتقاد رکھا کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مشکل سے آزاد کرے گا اور رب کے نبی نے فرما دیا تو ہم نے وہ کام کرنا ہے۔ تو جب ان کا یقین رب تعالیٰ کی ذات پہ تھا کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، اور انہوں نے سمندر میں گھوڑے ڈال دیے، تو اللہ رب العزت نے سمندر کو حکم دیا اور سمندر پانی جو ہے وہ خود بخود راستے بناتا گیا۔ تو یہی مثال اور یہی اعتقاد، یہی یقین جو ہے امت محمدیہ میں بھی ہونا چاہیے، پورا یقین، کامل یقین کہ بھائی اگر اللہ نے سکھ دیے گئے، اگر وہ دکھ دیتا گیا، اس نے صحت دی گئے، وہ تکلیف دیتا گیا، تو پھر اللہ پہ یقین رکھ کے صرف یہ دیکھنا کہ اگر میرا رب مجھے دکھ دے کے راضی ہے تو میں بھی پریشان نہیں ہوں، کیونکہ کریمہ علیہ کی صلاۃ و سلام نے فرمایا قیامت کے روز اللہ رب العزت اس بندے کے تھوڑے سے عملوں پہ خوش ہو جائے گا، تھوڑے سے اعمال ہوں، تھوڑی سی نیکیاں ہوں گی، اللہ خوش ہو جائے گا۔ بھائی وہ کون سے بندے ہوں گے؟ کریمہ علیہ کی صلاۃ و سلام نے فرمایا جو لوگ دنیا میں رب تعالیٰ کے دیے ہوئے کم رزق پر، کم سہولتوں پر راضی رہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے جو دیا فبیہا،
تو کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے تو قیامت کے روز اللہ رب العزت اس کے کم اعمال پہ راضی ہو کر اس کو جنت کا داخلہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ زندگی جو ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ زندگی دنیا کی جو ہے یہ سوائے دھوکے اور فریب کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی رنگینیاں ہیں، یہ دنیا کے جو معاملات ہیں، یہ سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں، اور ہم اس دھوکے میں پھنس گئے۔ اور یہ حقیقت بات ہے، عقل والوں کے لیے بات ہے کہ یار جو بھی بندہ ٹرین کے انتظار میں بیٹھا ہو نا، کسی بھی جگہ پر اسٹیشن پہ بیٹھا ہو ٹرین کے انتظار میں، تو وہ بندہ اس اسٹیشن پہ اپنا گھر نہیں بنائے گا، وہ یہ انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ میری ٹرین آئے گی اور میں نے نکل جانا ہے۔ ایسے کہ کوئی بندہ گاڑی کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ کسی بس سٹاپ پہ، تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی گاڑی آئے گی میں نے نکل جانا ہے۔ بیان کی اسی طرح ہم لوگ ہیں، ہمیں بھی جب موت کا پیغام آئے گا ہم نے چلے جانا ہے، بیٹھنا نہیں۔ تو پھر جب ہر انسان کو اس چیز کا علم ہے، ہر انسان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ بھائی زندگی، یہ جو سفر ہے زندگی کا، اس کی منزل جو ہے وہ تو موت ہے۔ زندگی جس تیز رفتاری سے ہم گزار رہے ہیں، اس کی منزل تو قبر ہے۔ چھوٹے ہوتے سے بڑھاپے تک صرف ایک ہی سوچ رہی ہے ہمیں، کیا سوچ ہے؟ یہی کہ دنیا کیسے کمانی ہے، یہ سوچ رہی کہ بچوں کو کیسے پالنا ہے، یہ سوچ رہی کہ یار پیسہ کیسے کمانا ہے، اور تو کوئی سوچ ہی نہیں رہی۔ ہر دوسرے بندے کے پاس یہی ہے، ہر دوسرے بندے کی سوچ یہی ہے۔ جب ہماری سوچ ہی یہاں پہ آ کے رک گئی تو پھر اللہ رب العزت نے بھی محدود وسائل کر دیے، کہ جب ہماری سوچ ہی محدود ہو گئی، جب ہماری سوچ ہی پیسے سے شروع ہو کے پیسے پہ ختم ہو گئی، تو پھر تو اللہ رب العزت نے بھی وسائل وہاں تک ہی دیے، اور پیسوں کے ساتھ، مال کے ساتھ کسی کی پوری نہیں پڑتی، پوری اس کی پڑتی ہے جو اللہ کے ساتھ لگاتا ہے، پوری اس کی پڑتی ہے جو اللہ کے رسول کے ساتھ لگاتا ہے۔ مگر نا آپ دیکھیں کئی ہزار سال بیت گئے اور دین اسلام کو نافذ ہوئے 1400 سال بیت گئے، اس سے بھی اوپر۔ نام کس کا رہا ہے؟ اس کا نام رہا ہے جس نے دین اسلام کے ساتھ محبت کی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کی اور دل لگایا۔ باقی تو بڑے بڑے آئے اور چلے گئے، نام و نشان تک نہیں ہے۔ کوئی تو اتنا بڑے بڑے فرعون بھی پیدا ہوئے جنہوں نے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا تھا، وہ بھی نہیں رہے۔ رہا کون ہے؟ جس نے اللہ کا ذکر کیا۔ رہا کون ہے؟ جس نے اللہ کے ساتھ محبت کی۔ رہا کون ہے؟ جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر کے یہ کہا کہ باری تعالیٰ تیرا ہی دیا ہوا تھا، تیرے راستے میں خرچ کر دیا، میں اس سے زیادہ خوش نصیب ہی نہیں۔ تو ابھی قربانی کے جو ایام ہے، قربانی کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، تو یہ بھی ایک یادگار اسلاف ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ آپ جتنا بھی آزمائشیں آپ کے اوپر آئی، ہم نے ان میں سے صرف اور صرف ایک کو یاد رکھا ہے، اور وہ کیا؟ صرف قربانی۔ اس کے علاوہ باقی ساری ہم بھول گئے۔ وجہ کیا ہے؟ نہ ہمیں بتایا گیا اور نہ ہی ہم نے کبھی توجہ کی کہ اس کے علاوہ اور کون کون سی آزمائشیں تھیں۔ ہم میں سے کوئی بندہ ہے جس کے اندر اتنا جگر ہو، جس کا اتنا حوصلہ ہو کہ وہ اپنا دودھ پیتا بچہ اپنی بیگم سمیت کسی جنگل بیابان میں چھوڑ کے آ جائے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، کسی کے اندر نہیں ہے یہ چیز۔ لیکن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تو آپ نے چھوڑ دیا کہ میرے رب کا حکم ہے، یہاں تک تھے۔
اور ہم تو بھائی 5 وقت کی نماز کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہم نے باقی کیا کرنا ہے؟ ہم جو ہیں قربانی میں صرف اور صرف گوشت تک محدود ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ ہمارا مقصد قربانی پہ صرف اور صرف گوشت ہوتا ہے کہ بھئی قربانی کرنی ہے اور گوشت کھانا ہے۔ انہیں یہ نہیں دیکھنا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اور کتنا پیاری پیاری سنتیں تھیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ وہ اللہ کے نبی ہیں کہ جن کو اللہ نے بہت مال دیا، بڑا مال تھا ان کے پاس۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ تو فرشتے کہنے لگے کیوں نہیں، ابراہیم کے پاس مال ہی بڑا ہے، اس لیے تو تیرا دوست ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں بھائی، جو بندہ مالدار ہے نا، اس کے لیے تو دوستی کرنا بڑا آسان ہے۔ وہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرے، اللہ راضی ہوگا۔ اللہ نے مال دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، دوستی مزید پکی ہوتی جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا نا کہ ابراہیم میرا دوست ہے، تو فرشتے کہنے لگے کیوں نہیں ہوں گے، ابراہیم کے پاس مال ہی بڑا ہے، اس کے پاس جانور ہی بہت زیادہ ہیں، پیسہ ہی بڑا ہے، تو دوستی تو ہونی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا بات یہ نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ اگر تم کہتے ہو نا کہ یہ اس مال کی وجہ سے ابراہیم سے میری محبت ہے یا میری دوستی ہے، تو ایسا نہیں۔ جاؤ ذرا آزما کے دیکھ لو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ ابراہیم سے میری دوستی کس لیے ہے۔ تو ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے انسانی شکل میں آیا اور جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کے پاس ہزاروں کی تعداد میں جانور تھے، کوئی 100-150 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں، اونٹ، گائے، بھینس، بکریاں، بھیڑیں، ہر ایک چیز ہزاروں کی تعداد میں تھی۔ اتنا بڑا ریوڑ تھا کہ ان کو سنبھالنے کے لیے آپ نے بندے رکھے ہوئے تھے۔ تب آزمائش کا وقت آ گیا۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ آزمائش سے گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ اب آزمائش آئی ہے، اب اللہ مجھے کچھ بڑا مقام دینے والا ہے۔ آزمائش جتنا بڑی ہوگی مقام اتنا بڑا ملے گا، مصیبت جتنا بڑی ہوگی اللہ رب العزت اس کا بدلہ بھی تمہیں اتنا بڑا عطا فرمائے گا۔ تو جو شاہکار ہوتے ہیں، جو شاہ سوار ہوتے ہیں، وہ میدان سے گھبراتے نہیں ہیں، وہ سفر سے گھبراتے نہیں ہیں، وہ مشکلات کو دیکھ کر سفر چھوڑتے نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ چیز ذہن میں رکھتے ہیں کہ بھائی اگر آزمائش بڑی ہے نا، تو پھر اللہ مقام بھی بڑا عطا فرمائے گا۔ اور کبھی بھی اللہ کسی بندے کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی اس کے اوپر وزن نہیں ڈالتا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ جس کی جتنا ہمت ہوتی ہے اتنا ہی رب تعالیٰ اس کے اوپر آزمائش کا وزن ڈالتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ادھر آ کے بول لیں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے آزمائش کا وقت آ گیا۔ فرشتہ انسانی شکل میں جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا اور کوئی کام نہیں کیا۔ یہ نہیں جا کے کہا کہ کچھ دے دے، یہ نہیں کہا کہ یہ آپ کی آزمائش ہے، نہیں۔ آزمائش ایسے ہوتی ہے، بتا کے تھوڑی آتی ہے۔ آزمائشیں تو اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور ان پر آتی ہیں جو رب تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے اوپر کبھی دکھ کے پہاڑ ٹوٹے نا، تو صرف اتنا دیکھ لینا چاہیے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جو ہر چیز پر قادر تھے، انہوں نے کئی دن بھوک بھی کاٹی ہے، پیٹ پہ پتھر بھی باندھے، لیکن ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ جس دن کھانا نہ بنے گھر پہ تو خوش ہو جایا کریں کہ اللہ نے ہمیں آزمائش میں مبتلا کیا ہے، اللہ نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے، مطلب ہم اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم اللہ کو پسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلات میں ڈال رہے ہیں۔ ہمیشہ نیک لوگوں پر ہی آزمائش آتی ہے، گنہگاروں کو اللہ نہیں آزماتا، ان کو تو اللہ چھوڑ دیتا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے کہ یہ محبت میں کتنا پکے ہیں، کہیں کچے تو نہیں، کہیں جھوٹے دعوے تو نہیں کرتے۔
تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے جانوروں کی رکھوالی کر رہے ہیں، ان کو چرانے کے لیے باہر لے آئے ہوئے ہیں، تو ایک جھاڑی کے پیچھے سے نا اللہ کے ذکر کی آواز آئی۔ کوئی بندہ جھاڑیوں میں چھپ کے جو ہے نا رب تعالیٰ کا نام لے رہا تھا۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک دم رک گئے اور خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنے جتنا بھی نوکر چاکر تھے نا سب کو بولا، جاؤ یار ڈھونڈو یہ کون بندہ ہے جو میرے رب کا نام اتنا میٹھے انداز میں لے رہا ہے، اتنا خوبصورت انداز میں لے رہا ہے کہ بار بار سننے کا دل کر رہا ہے، یہ بندہ کون ہے، اس کو ڈھونڈو۔ تو آپ کے ساتھ جتنا بھی بندے تھے وہ ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جھاڑی کے پیچھے ایک اللہ کا نیک بندہ بیٹھا ہے جو رب تعالیٰ کا نام لے رہا ہے اور اس کا ذکر کر رہا ہے۔ تو اس کو لے کر آئے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو عرض کی کہ یار اتنا خوبصورت انداز، اتنا میٹھی آواز، اور میرے رب کا نام لے رہا ہے، میرے یار کا نام لے رہا ہے، میرے رب کا، میرے یار کا ذکر کر رہا ہے، ذرا مجھے اور تو سنا، میرے یار کا ذکر مجھے اور سنا۔ تو پھر وہ جو انسانی شکل میں فرشتہ تھا وہ کہنے لگا، حضرت نہیں، پہلے میں ذکر کر رہا تھا، پہلے میں اللہ کا نام لے رہا تھا اپنی مرضی سے، اب آپ اگر حکم دیتے گئے، آپ کی مرضی پہ، آپ کے کہنے پر اگر میں اللہ کا ذکر کروں گا تو بدلے میں کچھ لگے گا، فری میں نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے عرض کی کہ یار تجھے جو چاہیے لے لے، لیکن مجھے میرے یار کا ذکر سنا۔ تو وہ کہنے لگا کہ جی یہ جتنا بھی اونٹ کھڑے ہیں یہ سارے اونٹ مجھے دے دیں، میں آپ کو آپ کے یار کا ذکر سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ یار سب کچھ دے دیا تو میں کیا کروں گا، یہ نہیں سوچا کہ یار سب کچھ اگر ادھر دے دیا تو میرے بچے کدھر جائیں گے، یہ نہیں سوچا کہ یار سب کچھ ادھر دے دیں گے تو بقیہ زندگی کیسے گزرے گی، بلکہ انہوں نے ایک چیز دیکھی کہ میں نے اپنے یار کا ذکر سننا ہے۔ تو دے دیے، سارے اونٹ دے دیے کہ بھائی تو لے لے، لیکن مجھے میرے یار کا ذکر سنا۔ تو سارے اونٹ لینے کے بعد جو ہے وہ انسانی شکل میں آیا ہوا فرشتہ جو تھا وہ اللہ کا ذکر کرنے لگا، کچھ دیر بعد پھر خاموش ہو گیا۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھر فرمانے لگے، یار کیا ہوا؟ کہنے لگے جی جتنا آپ نے اجرت دی تھی اس میں اتنا ہی ہوتا ہے، اگر اور ذکر کروانا ہے تو اور کچھ دینا پڑے گا۔ المختصر اونٹوں کا ریوڑ تھا ہزاروں کی تعداد میں، وہ بھی دے دیا، گائیں بھینسیں بھی دے دی، بھیڑ بکریاں بھی دے دی، سب کچھ دے دیا، ایک جانور بھی اپنے پاس نہیں رکھا، سب راہ خدا میں دے دیا۔ کیوں؟ کہ یار مجھے میرے یار کا ذکر سنا، کہ میں نے اپنے یار کا نام سننا ہے، لذت ہی بڑی ہے۔ تو یہاں پر رک کے نا میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا، کیونکہ ایک سبق ہی ہے۔ ہماری ایک سوچ ہے کہ یار قربانی کا یہ اب سلسلہ شروع ہونے لگا ہے، اب جس جانور کے جسم پہ لفظ اللہ لکھا ہو یا لفظ محمد لکھا ہو یا کسی صحابی کا نام یا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ میں سے کسی کا یا کوئی ایسا نام لکھا ہو، مقدس نام ہو، تو اس کی مارکیٹ میں نا ویلیو بڑھ جاتی ہے جانور کی۔ جس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہو نا اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، اور پھر اس کو جو ہے نا بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے، اور اس کی قیمت جو ہے پوری مارکیٹ میں باقی جانوروں سے بڑھ کے ہوتی ہے۔ اب صرف ایک بات ہے سمجھنے والی، اگر ایک جانور کے جسم پر لفظ اللہ لکھا ہوا اور ہم اس کی بڑی عزت کرتے ہیں کہ یار اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، تو ذرا ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو حافظ قرآن اپنے سینے میں 30 سپارے حفظ کیے ہوئے اس کی کتنا بڑی شان ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا جو ہے نا ایک ناسور سالمی ہے۔ خیر میرا یہ موضوع نہیں، لیکن یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو حافظ قرآن ہو نا اس کے اعمال، اس کے معاملات اس کے ساتھ ہے، لیکن ہمارے اوپر لازم ہے کہ جس نے 30 سپاروں کو اپنے دل میں جگہ دی ہے ہم نے اس کی عزت کرنی ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے آپ نے سب کچھ دے دیا، ذکر سنتے رہے، پھر وہ جو فرشتہ تھا وہ خاموش ہو گیا۔ پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یار ذکر سنا،
کہنے لگے جی بس آپ نے جتنا دیا تھا اس میں اتنا ہی ہوتا ہے، بس اب ختم ہر چیز۔ تو وہ جو فرشتہ تھا انسانی شکل میں وہ کہنے لگا حضور جتنا تھا سب کچھ تو آپ نے دے دیا، اب آپ کیا کریں گے، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنا ہچکچائے بولا کہ یار اتنا مال تو نے لے لیا ہے، آخر ان کو سنبھالنے کے لیے کوئی بندہ بھی تو چاہیے ہوگا نا جو ان کی دیکھ بھال کرے، تو مجھ سے بہتر کون کر سکتا ہے؟ تو ایسا کر کے ان کی دیکھ بھال کے لیے مجھے رکھ لے، مجھے کوئی اجرت نہ دینا، مجھے کوئی معاوضہ کچھ بھی نہیں دینا، میں کھانا بھی نہیں مانگوں گا، جب بھی کھانے کا وقت آئے گا، جب بھی اجرت دینے کا وقت آئے گا تو مجھے میرے یار کا ذکر سناتے رہنا، میں تیرے جانوروں کی حفاظت کروں گا اور ان کی دیکھ بھال کروں گا۔ تو وہ جو انسانی شکل میں فرشتہ تھا نا، وہ جب واپس گیا کہنے لگا باری تعالیٰ ایسا بندہ تو پھر خلیل ہونا ہی چاہیے جس کو پرواہ کوئی نہیں کسی چیز کی، نہ اپنے مال کی، نہ اپنی جان کی، نہ اپنی آل اولاد کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، اس کو تو صرف یہی پتہ ہے کہ میرا رب میرا یار کیسے راضی ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ دیوانہ وار اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو نے احکم الحاکمین کے ساتھ محبت کی ہے۔ دنیا دار سے محبت کرتے ہوئے ہم بڑا فخر کرتے ہیں کہ کسی عہدے دار سے ہماری محبت ہے، تو اس بندے کو بھی بڑا خوش ہونا چاہیے اور اپنا ایمان مضبوط رکھنا چاہیے کہ میرا تعلق جو ہے وہ میرے رب کے ساتھ مضبوط ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو کسی قسم کا بھی، اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر رب کے حضور سر بسجود ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنا وہ معاملہ پیش کریں کہ یہ معاملہ ہوا ہے، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر وہ معاملہ حل نہ ہو تو پھر آگے گئے، یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ اور میں ایک بات پچھلے جمعے بھی کر رہا تھا، آج پھر کرتا ہوں کہ بھائی کبھی بھی یہ بات نہ کرنا کہ مجھے اللہ کی ذات پہ بڑی امید میں نے لگا رکھی ہے کہ یہ کام ہو جائے گا، ایسا نہیں کہنا، بلکہ ہمیشہ یہ کہنا ہے کہ مجھے رب کی ذات پہ پورا یقین ہے، میں نے رب تعالیٰ کی ذات پہ پورا یقین اور کامل یقین باندھ رکھا ہے، میرا یہ کام ہوگا اور واقعی ہوگا اور میرا رب بھی کرے گا۔ تو جب یہ ہمارا اعتقاد اور یقین ہوگا نا پھر پریشانی کبھی بھی نہیں آئے گی۔ آزمائشیں، مشکلات، یہ سب کچھ جو گئے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو دیتا گیا، تو کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے، کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آزمائش ہے تو رب کا دروازہ نہیں چھوڑتے بلکہ مزید تعلق کو مضبوط کرتے گئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا اللہ۔